आपको बताएं कि रोशनियों के शहर में अंधेरा छा गया। कराची में मॉनसून की पहली बारिश होते ही कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। शहर में 300 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए जैसे कि कराची में मानसून की पहली बारिश होते ही KLT का सिस्टम जवाब दे गया है। शहर में 300 से ज़ायद फीडर्स बंद हो गए। नौरानाबाद, नाजाबाद, औरंगी, मंगोपीर, कोरंगी और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ बिजली की फराहमी जो है मुतासर हुई, जिसमें फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे भी बिजली की फराहमी जो है इस वक्त मुतासर है, जिसमें नॉर्थ कराची है, नया नाजाबाद है, दीगर इलाके हैं जिसमें आपका जो न्यू कराची है, शादमान है। इसके अलावा अगर देखा जाए गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, वहाँ बिजली की फराहमी जो है मुतासर हो गई है, बिजली की फराहमी बंद हो गई है, जिसमें देखा जाए कि औरंगी, मंगोपीर, कोरंगी, मेट्रोवेल, मूसा कॉलोनी, गरीबाबाद, गडाब, काठोर, यूसुफ गोड़, सुरजानी में बिजली की फराहमी बंद हो गई है। साथ साथ जो अभी अपडेट आई है, औरंगी कोरंगी के साथ गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद, मलीर, कादमाबाद में भी बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। KLT तर्जुमान ने भी यहाँ पे वजाहत दी है कि KLT के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही है। तर्जुमान का कहना है, और तर्जुमान ने यह भी कहा है कि शदीद मौसमी हालात में TV और इंटरनेट केबल, बिजली की तारों और बिजली की तरसील तनसीबात से महफूज फासला रखें। आवाम को ये हिदायत दी है, कहा कि बारिश के दौरान बाद में बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। आवाम से ये भी गुजारिश की है कि बारिश और खड़े पानी में पानी की मोटर जैसे बरकी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसा का सबब बन सकता है। ये भी कहा कि गैर कानूनी जराए से बिजली का वसूल और कुंडे जानलेवा हादसा का सबब बन सकते हैं। और साथ साथ KLT ने यह भी अंदेशा दिया है कि नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की सबब जो है हिफाजती इक़दाम के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। जैसे कि हम अपडेट भी करें कि 300 शायद जो है फीडर्स बंद हो चुके हैं, जिससे बिजली फराहमी बंद है। और ये भी कहा है कि यहाँ पे बिजली से मुतल्लिक इमरजेंसी की सूरत में KLT की जो 118 है उस पर कॉल सेंटर पर रब्ता किया जा सकता है। और यहाँ इस वक्त देखा जाए कराची के मुख्तलिफ इलाके, जैसे कि मैं बताऊँ गुलशन इकबाल है, 13D है, फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, वहाँ इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो स्ट्रीट लाइट हैं और वहाँ पे बिजली ना होने की सबब जो है, जैसे कि कराची में हर जगह टूटी फूटी सड़कें हैं, तो आवाम से भी गुजारिश की जाती है कि देखभाल का सफ़र करें। ख़ास तौर से मोटरसाइकिल सवार जो है इस वक्त ना निकले, क्योंकि जगह जगह कराची में जो तरक्याती काम हो रहे हैं और उसकी वजह से मसाइल हो सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर से यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस की भी जो अपडेट आई है, जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं, तो आवाम से ख़ास तौर से कहा गया है कि ख्याल रखें, फैमिली के साथ ना निकलें, क्योंकि इस वजह से जो बारिश हुई है और कुछ देर की बारिश है लेकिन तेज़ बारिश हुई थी, जगह जगह पानी जमा हो गया है और कहीं जहाँ पे मिट्टी वाले जो गड्ढे थे वो वहाँ पे भी फिसलन हो गई है। तो आवाम से और मोटरसाइकिल सवारों से गुजारिश की गई है वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। नाजरीन, रहनुमाई के लिए 118 पर कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा कराची और दीगर महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। इस हवाले से बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के दौरान शहरियों से गाड़ियां आहिस्ता चलाने की जो है अपील की है और कहा है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। बल्दिया उस्मा कराची व दीगर महकमे भी जो है इस वक्त हाई अलर्ट है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिशों की चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मानसून सीजन के लिए जो है वो नालों की सफाई का भी बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका था। शहर के अहम शाहराहों और अंडर पासिस पर जो है सक्शन पंप भी जो है नस्ब कर दी गए हैं। ज़रूरी मशीनरी जो है वो सड़कों पर मौजूद है ताकि सड़कों पर जो है वो पानी जमा ना हो। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना है कि कोशिश होगी कि बारिशों के मौसम में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है ना करना पड़े। अच्छा शुएब, आप KMC की एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, ये भी हमारे नाजरीन को बताइएगा कि अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। देखिए, अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए जो है बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जो 42 छोटे बड़े नाले हैं उनकी सफाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से शहर के 25 टाउन के चेयरमैन और UC चेयरमैन से भी जो है वो एक नशिस्त रखी गई थी और
اس نشست میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے تمام ٹاؤن چیئرمین کو اور یوسی چیئرمین کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ وہ بارشوں سے قبل جو ہے وہ اپنے احاطے میں، اپنے یوسیز میں، اپنے ٹاؤن میں جو ہے وہ نالوں کی صفائیوں کو جو ہے یقینی بنائے تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ نالوں کی صفائی کا جو ہے باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، نالوں کی صفائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ شعیب مختار اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، صوبائی وزیر بحالیات مخدوم محبوب الزمان کی جانب سے پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جیسے کہ آج کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بارش ہو رہی ہے ابھی بھی، تو یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر قبل صوبائی وزیر بحالیات مخدوم محبوب زمان کا ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اے کے افسران پورے سندھ میں بارش کی صورتحال پر نظر رکھیں، ریسکیو 1122 کے اہلکار کسی بھی ہنگامی صورتحال پر عوام کو تکلیف آنے نہ دیں۔ خاص طور پہ شہر کراچی میں درخت گرنے کے واقع آنے کا خدشہ ہے اور عوام کو ہر ممکن سہولیات۔ اچھا عاجز، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ریسکیو 1122 کو اب تک کتنے حادثات رپورٹ کیے گئے ہیں؟ جی 1122 نے کوئی حادثات اب تک رپورٹ نہیں کیے ہیں، البتہ جو میں صوبائی وزیر کا بیان بتا رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ 1122 تمام صورتحال سے صوبائی وزیر کو بھی آگاہ کرے اور تھوڑی دیر میں ممکن ہے کہ یہ اعداد و شمار بھی جاری کریں کہ شہر میں انہوں نے کتنا آپریشن کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شہر میں درخت گرنے اور دیگر بل بورڈز گرنے، چونکہ یہ طوفان کے ساتھ بارش آئی ہے، اس طرح کے واقعات کی رپورٹ کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر نے اس ادارے کو 1122 کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ جی الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ نمائندہ سٹی 21 عاجز جمالی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ضلع وسطی میں تجاوزات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، اب ایک مقدمے میں ہوں گے کئی گرفتار۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طه سلیم اور ایس ایس پی ذیشان صدیقی کی زیر صدارت اہم اجلاس، مشترکہ حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ تجاوزات کرنے والوں کے لیے بڑی خبر، پوشن مافیا کے خلاف خطرے کی گھنٹی، مافیا کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ، گرفتاریاں بھی متوقع۔ ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات اور پوشن مافیا کے خلاف بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ڈپٹی کمشنر وسطی طه سلیم اور ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی کی زیر صدارت دو اہم اجلاس منعقد ہوئے، جس میں مختلف محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضلع وسطی اور تجاوزات سے مکمل پاک کرنے کے لیے مشترکہ آپریشن کیے جائیں گے۔ جی بالکل، یہ ڈیمولیشن کمیٹی کی میٹنگ آج ہوئی ہے اور اس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں اور اس میں جو پولیس کا کردار ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اس کو اپریسیشن بھی ملی ہے، لیکن یہ کہ اس کو اور انہوں نے کہا ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہماری ایڈمنسٹریشن سے اور ایس بی سی والوں سے مزید کوارڈینیشن ہوئی ہے، تو آنے والے دنوں میں اور بھی سخت اقتدام لیے جائیں گے، ایف آئی آرز بھی درج کی جائیں گی بلڈروں کے خلاف، اور جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں جو اس قسم کی پراپرٹی فروغ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سینٹر طه سلیم نے واضح کیا کہ کے الیکٹرک کسی غیر قانونی تعمیر کو بجلی فراہم نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مقدمے میں کئی افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک تجاوزات کو سہولت نہ دے تو اب اس کو محنت ہماری ضائع نہ ہو اور یہ ایک سسٹینیبلٹی کی طرف جائے اور آگے بھی رکا رہے، تو اس کے لیے انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہم بنا رہے تھے کہ ہر اے سی امپاورڈ ہو، ہر ٹاؤن امپاورڈ ہو کہ اپنے طور پہ وہ اس کی ویجیلنس کرے اور اس کو روکے، تاکہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم ایسا بن جائے کہ آگے جا کے بھی یہ جو بھی ہم نے محنت کی ہے وہ کامیاب رہے۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ آئندہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کی حکمت عملی کو خفیہ رکھا جائے گا تاکہ بروقت کارروائی ممکن ہو۔ کیمرامین عمران کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، نیب کو پیرول کیس میں ہدایات دینا غیر قانونی قرار دیا۔
عدالت نے اہم فیصلے میں پیرول کے معاملے پر واضح ہدایات جاری کی ہیں، جس میں انسانی بنیادوں کو مقدم رکھتے ہوئے ریاستی رویوں پر سوال اٹھایا گیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ عمران احمد شیخ پہلے ہی بعد از گرفتاری ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، لہٰذا پیرول دینے کا معاملہ اس وقت محض نظریاتی ہے۔ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ ذاتی نوعیت کی تقریبات جیسے شادی یا جنازے میں شرکت کے لیے قلیل مدتی پیرول دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کسی ایسے شخص کو جو ابھی سزا یافتہ نہیں، ذاتی تقریبات میں شرکت سے روکنا غیر انسانی اور ظالمانہ طرز عمل ہوگا۔ عدالت نے حکومت سندھ کو بھی ہدایت کی کہ وہ قاعدہ 916 سب کلاز 2D کے تحت حاصل اختیارات کو ذمہ داری سے استعمال کرے۔ سٹی کونسل نے 55 ارب 28 کروڑ 36 لاکھ 6 ہزار بجٹ منظور کر لیا۔ ہر یونین کمیٹی کے لیے 2 کروڑ روپے کے فنڈز مختص۔ اپوزیشن نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کے تمام علاقوں میں بلا تفریق ترقیاتی کام ہوں گے، جبکہ اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ بولے ایک UC کو 12 کروڑ روپے اور ایک UC کو 1 بھی روپے کی اسکیم نہیں دی جا رہی۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں جانیے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا رواں سال کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے بجٹ کی منظوری کے لیے ہونے والی رائے شماری میں حصہ نہ لیا۔ بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب بولے تمام علاقوں کے لیے بجٹ میں منصفانہ طور پر ترقیاتی اسکیمیں مختص کی ہیں، اس شہر کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ میں آپ کو اگر حقائق پر مبنی بات کروں گا، جو فسکل فریش ایلوکیشن کی گئی ہے، آپ یقین جانیں تمام جو ٹریجری سائڈ ہے ان سب کو ایکول فیئر رکھا گیا۔ کچھ علاقے ایسے خوش قسمت تھے جن کے پاس پرانی ADP اویلیبل تھی، میں نے صرف میک شور یہ کیا کہ وہ ADP ضائع نہ ہو، وہ ADP لگا دی جائے، وہ خرچ کر دی جائے۔ اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے شکوہ کیا کہ ایک UC کو 12 کروڑ روپے اور ایک UC کو 1 بھی روپے کی اسکیم نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے شرط رکھی کہ اس بجٹ کی حمایت اس صورت میں ممکن ہے جب بلا تفریق ہر UC چیئرمین کو اسکیمیں دی جائیں گی۔ آج ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس بجٹ کو پاس کرائیے، اس بجٹ کو آپ پاس کرائیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے اندر نہ حمایت کریں گے نہ مخالفت کریں گے۔ ہم مخالفت بھی نہیں کریں گے اس بجٹ کی، آپ پاس کرائیے، حمایت ہم کریں گے۔ ہم اس دن حمایت کریں گے جس دن ہم دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ واقعی غیر جانبدارانہ ہو گئے اور آپ سارے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کر رہے ہیں۔ بجٹ اجلاس سے مختلف UC چیئرمینز نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور رواں مالی سال کے بجٹ سے متعلق مختلف تجاویز دیں۔ کیمرامین محمد فراز کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔